حضرت سید امام علی الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ المعروف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا ہے جن کا شجرہ نسب داماد رسول حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ معتبر ذرائع کے مطابق آپ 757 ہجری کے دوران دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے سلسلہ میں مدینہ منورہ سعودی عرب سے برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے اور حاکم وقت فیروز شاہ تغلق کے ہاں دہلی میں شاہی مہمان کے طور پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسی اثناء میں راجہ سل نے سلکوٹ موجودہ نام سیالکوٹ میں ایک عظیم الشان قلعہ کی تعمیر شروع کروائی، جس کی شمالی دیوار رات کو تعمیر کی جاتی تو اگلی صبح خود بخود مسمار ہو جاتی۔ بالآخر راجہ سل نے تنگ آ کر ہندوؤں، پنڈتوں اور جوتشیوں کو اپنے دربار میں مدعو کر کے ان سے متذکرہ قلعہ کی دیوار کے بار بار مسمار ہونے کی وجہ دریافت کی۔ کافی سوچ بچار کے بعد بتایا گیا کہ اگر اس دیوار کی بنیادوں میں کسی مسلمان کا خون بہا دیا جائے تو یہ دیوار کبھی مسمار نہیں ہوگی۔ چنانچہ راجہ سل کے خصوصی حکم پر مسلمان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ کافی تگ و دو کے بعد مراد نامی ایک نوجوان مسلمان کو تاریخی نالہ ایک کے کنارے وضو کرتے ہوئے پکڑ کر راجہ سل کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ آپ کی والدہ مائی راستی صاحبہ کی منت سماجت کے باوجود آپ کی ایک انگلی شہید کر کے قلعہ کی شمالی دیوار کی بنیادوں میں نچھاور کر دیا گیا۔ قدرت خداوندی سے قلعہ کی دیوار تھم گئی، جس سے راجہ سل اور اس کے ساتھی بے حد متاثر ہوئے۔ راجہ نے سوچا کہ جس شخص کی انگلی کے خون میں اس قدر تاثیر ہے تو اس کے سر کے خون میں کیا قوت ہوگی۔ چنانچہ متفقہ فیصلہ کے بعد مراد نامی مسلمان کو شہید کر کے سر مبارک زیر تعمیر قلعہ سیالکوٹ کی شمالی دیوار میں دفن کر دیا گیا، اور یوں متعلقہ دیوار اپنی جگہ برقرار رہی اور بالآخر قلعہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ مائی راستی صاحبہ اپنے لخت جگر کے قتل ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اپنی دکھ بھری داستان لے کر دہلی میں فیروز شاہ تغلق کے دربار میں حاضر ہوئیں۔ مائی راستی صاحبہ کی داستان سن کر فیروز شاہ تغلق نے بے حد متاثر ہو کر اس نے بعض مصروفیات کی بنا پر بذات خود راجہ سل کے خلاف لشکر کشی کرنے کی بجائے مبلغ اسلام حضرت سید امام علی الحق شہید المعروف امام صاحب سے مائی راستی کی داد رسی کی درخواست کی۔ آپ نے فیروز شاہ تغلق کی درخواست بخوشی قبول کرتے ہوئے راجہ سل کے خلاف جہاد کرنے کی خاطر فوراً ایک مختصر سا لشکر تیار کیا اور سلکوٹ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ راستے میں جالندر کے مقام پر حضرت سید امام علی الحق شہید کے برادر حضرت سید امام ناصر اچانک انتقال کر گئے۔ ان کی وحید تدفین کی گئی اور یہ سفر جاری رہا۔ لشکر امام صاحب جب سلکوٹ کی حدود میں داخل ہوا تو سب سے پہلے پسرور کے مقام پر لشکر کفار کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ ہوا۔ اس مقام پر آپ کے بھائی حضرت امام میرا بخدا رحمۃ اللہ علیہ نے جام شہادت نوش کیا۔ لشکر امام اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہا۔ راستے میں امن آباد پر راجہ سل کے لشکر کے ساتھ خون ریز مارکہ آرائی میں حضرت سیدنا امام علی الحق شہید کے ایک اور بھائی امام غالب نے بے مثال جرأت و جواں مردی کے جوہر دکھائے اور راہ خداوندی میں جام شہادت نوش کیا۔ لشکر امام صاحب پیش قدمی کرتے ہوئے سلکوٹ میں داخل ہو گیا اور راجہ سل کی فوج پسپا ہو کر قلعہ میں محصور ہو گئی۔ عصر کے وقت حضرت سید امام علی الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لشکر میں شامل اپنے بھانجے سید سرخ سے فرمایا کہ آج نماز مغرب انشاءاللہ ہر حال میں قلعہ کے اندر ادا کی جائے گی، لہٰذا ہر حال میں قلعہ کے اندر داخل ہونا ہوگا۔ سید سرخ نے اپنی خداداد قوت ایمانی کے ذریعے قلعہ سیالکوٹ کے 2 ہیکل دروازے کو ٹکر مار کر توڑ دیا۔ لشکر اسلام اللہ اکبر کی فلک بوس صدائیں بلند کرتے ہوئے قلعہ کے اندر داخل ہو گیا اور فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ راجہ سل کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یوں اس کفرستان کے در و دیوار کلمہ توحید کی فلک شگاف صداؤں سے گونج اٹھے۔
سلکوٹ حضرت سید امام علی الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سلکوٹ کے ایک ٹیلے پر ڈیرہ جما کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کے نتیجہ میں تھوڑے ہی عرصے میں لاتعداد کفار حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور دور دور تک اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ حضرت سید امام علی الحق شہید اسی ٹیلے پر رات کے وقت اکیلے ہی عبادت خدا بندی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روز راجہ سلط کے صالح بہمن نے حضرت سید امام علی الحق شہید کو حالت نماز میں اکیلا پا کر دوران سجدہ آپ کو شہید کر دیا۔ جس ٹیلے پر اپنی عبادت گاہ میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، وہیں آپ کی تدفین کر دی گئی۔ آپ کا مزار آج بھی مرج خلائق ہے۔ دور و نزدیک سے لوگ اس مرکز انوار پر حاضری پیش کرتے ہیں، سلام نیاز عرض کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور اپنی گزارشات مناجات پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے اس نیک ولی کے صدقہ لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ آپ کے مزار اقدس پر حمد و نعت اور درود و سلام کی ایمان افروز محافل انعقاد پذیر ہوتی ہیں۔ آپ کا عرس پاک 5، 6، 7، 8 محرم الحرام کو بڑے اہتمام سے انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ دور و نزدیک سے ہزاروں زائرین عقیدت مندان حضرت امام پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، سلام نیاز عرض کرتے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے ولیوں کی غلامی سے ہمیشہ سرفراز رکھے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔